السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہنمائی اردو یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کیا آپ چاچا نہرو جی کو جانتے ہیں؟ نہرو جی کی زندگی پر معلومات، نہرو جی کا بچپن اور خاندان، نہرو جی کی تعلیم کی ترقی، تعلیمی پس منظر، موت اور وراثت۔ 14 نومبر کو یوم اطفال کیوں منایا جاتا ہے؟ تو سامعین محترم، چلیں آج اس ویڈیو میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ نہرو جی کی زندگی پر معلومات۔ 14 نومبر یوم اطفال۔ پیدائش: وزیر اعظم جواہر لال نہرو 14 نومبر 1889 کو بھارت کے شہر الہ آباد، اب پریاگ کی ریاست اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک عظیم سیاستدان، رہنما اور بھارت کے اولین وزیر اعظم تھے۔ تعلیمی پس منظر: نہرو نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، اس کے بعد 15 سال کے بعد انگلینڈ میں حاصل کی اور پھر کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کی۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ سیاسی زندگی: نہرو نے بھارتی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ بھارتی کانگریس کے اہم رکن اور مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی تھے۔ انہوں نے بھارت کو آزادی کی جدوجہد میں اہم ترین مقام حاصل کیا اور 15 اگست 1947 کو بھارت کی آزادی کے وقت ملک کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر ذمہ داری سنبھالی۔ وزیر اعظم کا دور: نہرو کے وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے بھارت کو ایک جدید صنعتی اور سیکولر ملک بنانے کے لیے متعدد اصلاحات کیں۔ ان کی قیادت میں بھارت نے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی ترقی کی راہیں متعین کیں۔ 14 نومبر بچوں کا دن: نہرو بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے کام کرتے تھے۔ ان کی یہ محبت بچوں کے لیے جانی جاتی ہے اور ان کے یوم پیدائش یعنی 14 نومبر کو یوم اطفال چلڈرنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ وراثت: جواہر لال نہرو کی سیاست اور قیادت نے بھارت کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد رکھی۔ انہوں نے عالمی سطح پر بھارت کا وقار بلند کیا اور اقوام متحدہ، غیر جانبدار تحریک اور عالمی امن کے حامی کے طور پر بھارت کی آواز بلند کی۔ ان کا تصوف، نظریات اور اصطلاحات آج بھی بھارت کے سیاسی اور ثقافتی منظرنامے پر اثر انداز ہیں۔ ان کی وفات: نہرو 27 مئی 1964 کو دہلی میں وفات پا گئے۔ یوم اطفال پر اہمیت: 14 نومبر کو نہرو جی کے یوم پیدائش کے موقع پر بھارت میں بچوں کی فلاح و بہبود اور ان کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ نہرو جی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے آج بھی مختلف تنظیمیں بچوں کے حقوق اور ان کی تعلیم پر کام کر رہی ہیں۔ خلاصہ: جواہر لال نہرو کی قیادت، محبت اور بچوں کے لیے ان کے عزم نے بھارت کی سیاست اور معاشرتی ڈھانچے کو نئی جہت دی۔ ان کی یاد میں 14 نومبر کو چلڈرنس ڈے منایا جاتا ہے تاکہ آئندہ نسلوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا سکے۔ جواہر لال نہرو کی زندگی اور ان کی خدمات کے بارے میں مزید تفصیلات۔ نہرو کا بچپن اور خاندان: جواہر لال نہرو کا تعلق ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر خاندان سے تھا۔ ان کے والد موتی لال نہرو ایک ممتاز وکیل اور سیاستدان تھے اور کانگریس کے اہم رہنماؤں میں شامل تھے۔ ان کی والدہ سروجنی نہرو ایک مہذب اور سنجیدہ خاتون تھیں۔ نہرو کا بچپن خوشحال ماحول میں گزرا اور ان کے والدین نے ان کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔
نہرو جی نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ ہندوستان میں گزارا، لیکن جب وہ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے تو ان کا تعلیمی معیار اور نظریہ بدلنا شروع ہوا۔ وہ اس وقت کی جدید تعلیم سے گہرے متاثر ہوئے، جو انہیں بعد میں ان کی سیاسی زندگی میں مددگار ثابت ہوئی۔ نہرو کی قیادت۔ جواہر لال نہرو کی قیادت میں بھارت نے کئی ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی، جن میں 5 سالہ منصوبہ 5 ایئر پلانز۔ نہرو نے بھارت کی اقتصادی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبے شروع کیے۔ ان منصوبوں کا مقصد ملک کو خود کفیل بنانا تھا تاکہ بھارت کی ایک معیشت میں ترقی ہو اور وہ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کے لیے برابر آ سکے۔ دوسرا یہاں پر ہے صنعت کاری اور زراعت۔ نہرو نے ملک کی صنعت کاری کو بڑھاوا دینے کی کوشش کی اور بھاری صنعتوں ہیوی انڈسٹریز کی بنیاد رکھی۔ ان کے دور میں نئی صنعتوں کی تعمیر اور کانوں کی کھدائی کے شعبے میں ترقی ہوئی۔ زراعت کے شعبے میں بھی بہتری لانے کے لیے اقدامات کیے گئے، جیسے کہ آبی وسائل کی بہتر تقسیم۔ تیسرا یہاں پر تعلیم کی ترقی۔ نہرو کی سب سے اہم کامیابیاں تعلیم کے شعبے میں سامنے آئیں۔ انہوں نے بھارت میں یونیورسٹیوں، تعلیمی اداروں اور تحقیقی اداروں کی بنیاد رکھی۔ ان کی قیادت میں بھارت میں IIT، IIM اور دیگر اہم تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ نہرو کی نظر میں تعلیم ایک طاقتور ہتھیار تھا جو قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا تھا۔ چوتھا، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ نہرو نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی نئی جہتیں متعارف کرائیں۔ انہوں نے بھارت میں ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا، جو بعد میں ملک کی عالمی طاقت کے طور پر شناخت کا باعث بنا۔ نہرو کا عالمی منظرنامہ۔ نہرو کی عالمی سیاست میں ایک اہم جگہ تھی۔ وہ غیر جانبدارانہ تحریک کے بانی رہنما تھے، جس کا مقصد عالمی سطح پر جنگوں اور استعماری طاقتوں کے تسلط سے آزاد ہونا تھا۔ بھارت کی آزادی کے بعد نہرو نے عالمی فورمز پر بھارت کا موقف پیش کیا اور اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری کو پائیدار امن اور ترقی کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ نہرو اور سوشلسٹ نظریات۔ نہرو کے اقتصادی خیالات سوشلسٹ تھے۔ وہ مانتے تھے کہ حکومت کو معیشت کے اہم شعبوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے تاکہ عوام کی فلاح ہو اور ملک میں برابری قائم ہو سکے۔ انہوں نے نجی شعبے کی بجائے عوامی شعبے کی اہمیت پر زور دیا۔ نہرو کی شخصیت اور اصول۔ نہرو کی شخصیت میں ایک گہری انسانی دلچسپی تھی۔ وہ مخلص، دور اندیش اور عالمی سطح پر بھارت کا تاثر بڑھانے والے رہنما تھے۔ ان کی سیاست میں ہمیشہ اصولوں کی پابندی، انصاف اور شفافیت کو اہمیت دی گئی۔ وہ اپنی تحریروں اور تقریروں میں اخلاقی اور فکری قدر کی اہمیت پر زور دیتے تھے۔ خاندانی زندگی اور ذاتی پہلو۔ جواہر لال نہرو کی شادی کملا نہرو سے ہوئی تھی اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام اندرا گاندھی تھا، جو بعد میں بھارت کی وزیر اعظم بنی۔ نہرو اپنی بیٹی کے بہت قریب تھے اور انہوں نے اس کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ بچوں کے لیے محبت بھرا دل رکھتے تھے اور انہیں ان کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے خواہاں تھے۔ نہرو کی تحریری وراثت۔ نہرو کی تحریری وراثت بھی بہت اہم ہے۔ ان کی کتاب ڈسکوری آف انڈیا
آج بھی بھارت کے سیاسی اور ثقافتی نظریات پر اثر انداز ہے۔ اس کتاب میں نہرو نے بھارت کی تاریخ، ثقافت اور اس کی آزادی کی جدوجہد کا تفصیلی احوال بیان کیا ہے۔ ان کی موت اور وراثت۔ نہرو کا انتقال 27 مئی 1964 کو ہوا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا خلا بھارت کی سیاست میں گہرا رہا، لیکن ان کی رہنمائی اور وژن نے بھارت کو ایک جدید ریاست کی شکل میں ڈھالنے کا سفر جاری رکھا۔ 14 نومبر بچوں کا دن۔ جواہر لال نہرو نے بچوں کے لیے اپنی محبت اور فکر مندی کا اظہار ہمیشہ کیا۔ ان کی نظر میں بچے ملک کا مستقبل ہیں اور اسی لیے ان کی یوم پیدائش 14 نومبر کو یوم اطفال چلڈرنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن بھارت بھر میں بچوں کے حقوق اور ان کی فلاح کے لیے سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ خلاصہ: جواہر لال نہرو کا بھارت کی ترقی میں بے حد اہم کردار تھا۔ ان کی قیادت، ان کی نظریات اور ان کے اقدامات نے نہ صرف بھارت کو ایک آزاد اور خود مختار ملک بنایا بلکہ جدید تعلیمی اور صنعتی بھارت کے قیام میں بھی ان کا کردار نمایاں ہے۔ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی تعلیمات پر آج بھی بھارت کی سیاست، معاشرتی ڈھانچے اور عالمی تعلقات پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جواہر لال نہرو کے بارے میں کچھ جنرل نالج کے سوالات و جوابات ملاحظہ فرمائیے۔ سوال نمبر 1، 14 نومبر کو کس کی سالگرہ منائی جاتی ہے؟ صحیح جواب، 14 نومبر کو بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی سالگرہ منائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، 14 نومبر کو بھارت میں کس دن کی مناسبت سے تقریب ہوتی ہے؟ صحیح جواب، 14 نومبر کو بھارت میں یوم اطفال منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، جواہر لال نہرو کا یوم پیدائش کب ہے؟ صحیح جواب، 14 نومبر 1889۔ سوال نمبر 4، جواہر لال نہرو کو بچوں سے کس وجہ سے محبت تھی؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو بچوں سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے۔ سوال نمبر 5، 14 نومبر کو یوم اطفال کیوں منایا جاتا ہے؟ صحیح جواب، 14 نومبر کو یوم اطفال جواہر لال نہرو کی محبت اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، جواہر لال نہرو کی سب سے مشہور کتاب کا کیا نام ہے؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو کی سب سے مشہور کتاب ڈسکوری آف انڈیا ہے۔ سوال نمبر 7، جواہر لال نہرو نے کس عالمی تحریک کی قیادت کی؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو نے غیر جانبدار تحریک کی قیادت کی۔ سوال نمبر 8، جواہر لال نہرو کا انتقال کب ہوا؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو کا انتقال 27 مئی 1964 کو ہوا۔ سوال نمبر 9، جواہر لال نہرو کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو کو چاچا نہرو کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10، جواہر لال نہرو نے بچوں کی فلاح کے لیے کیا اقدامات کیے؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو نے بچوں کی تعلیم اور صحت کے لیے مختلف اسکیمیں شروع کیں اور ان کی فلاح کے لیے کام کیا ہے۔ سوال نمبر 11، جواہر لال نہرو کے والد کا نام کیا تھا؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو کے والد کا نام موتی لال نہرو تھا۔ سوال نمبر 12، جواہر لال نہرو نے کس یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی؟ صحیح جواب، جواہر لال نہرو نے کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔
सवाल नंबर 13, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कितने बरसों तक वजीर आजम के तौर पर खिदमत अंजाम दिए? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के वजीर आजम के तौर पर 17 साल खिदमत अंजाम दिए, यानी 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। सवाल नंबर 14, जवाहरलाल नेहरू की सबसे मशहूर किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किस मौजू पर रोशनी डाली गई है? सही जवाब, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की तारीख, सकाफत और आज़ादी की जिद्दोजहद पर रोशनी डाली है। सवाल नंबर 15, जवाहरलाल नेहरू को किस आलमी तहरीक का बानी समझा जाता है? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू को गैर जानिबदार तहरीक का बानी समझा जाता है। सवाल नंबर 16, जवाहरलाल नेहरू ने किस शोबे में भारत को तरक्की देने की कोशिश की? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने सनअतकारी, तालीम, ज़राअत और साइंस के शोबे में भारत को तरक्की देने की कोशिश की। सवाल नंबर 17, जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी में किस शख्सियत का अहम तरीन किरदार था? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी में महात्मा गांधी का अहम तरीन किरदार था, क्योंकि वो गांधी जी के करीबी साथी थे। सवाल नंबर 18, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की किस यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश की? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय यूनिवर्सिटियों को जदीद और आलमी मियार को बनाने की कोशिश की, ख़ास तौर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU की बुनियाद रखी। सवाल नंबर 19, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में किस अहम मंसूबे का आगाज़ किया था? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में 5 साला मंसूबे का आगाज़ किया था, ताकि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की की राह हमवार हो सके। सवाल नंबर 20, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों के लिए कौन सी अहम स्कीमें शुरू की थी? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों की तालीम और फलाह के लिए मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की, जिनमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और मिड डे मील स्कीम शामिल हैं। सवाल नंबर 21, जवाहरलाल नेहरू की सबसे मशहूर लक़ब क्या था? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के लक़ब से पुकारा जाता था। सवाल नंबर 22, जवाहरलाल नेहरू ने किस आलमी तंजीम में भारत की नुमाइंदगी की? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नुमाइंदगी की। सवाल नंबर 23, जवाहरलाल नेहरू ने किस आलमी तहरीक की क़ियादत की, जिसका मकसद आलमी सतह पर अमन और तरक्की था? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने गैर जानिबदार तहरीक की क़ियादत की। सवाल नंबर 24, जवाहरलाल नेहरू की सबसे अहम किताब का क्या मौजू है? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारत की तारीख, सकाफत और आज़ादी की जिद्दोजहद का तज़किरा किया गया है। सवाल नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू का ताल्लुक़ किस शहर से था? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू का ताल्लुक़ भारत के शहर इलाहाबाद से था। सवाल नंबर 26, जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू का इंतकाल 27 मई 1964 को हुआ। सवाल नंबर 27, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कौन से बड़े तालीमी इदारे की बुनियाद रखी? सही जवाब,
जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे इदारों की बुनियाद रखी। सवाल नंबर 28, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की किस कौमियत को तरक्की देने की कोशिश की? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सनदी तरक्की और तालीमी शोबे को तरक्की देने की भरपूर कोशिश की। सवाल नंबर 29, जवाहरलाल नेहरू ने किस चीज़ को चीज़ों का मुस्तकबिल करार दिया? सही जवाब, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों को चीज़ों का मुस्तकबिल करार दिया क्योंकि वो समझते थे कि बच्चे कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। सवाल नंबर 30, 14 नवंबर को भारत में किस किस्म की सरगर्मियाँ मुनक्किद की जाती हैं? सही जवाब, 14 नवंबर को भारत में बच्चों के लिए स्कूलों, तालीमी इदारों और दीगर तंजीमों की जानिब से तक़रीबात, खेलों के मुकाबले और सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताएं कि आपने कितने सही जवाब दिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए।